السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ ہم اسٹڈی کر رہے تھے لاسٹ لیکچر میں، آپ کو یاد ہوگا، اباؤٹ دی وائنڈنگ اپ اینڈ ڈیزولوشن آف دی کمپنیز۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنرلی وائنڈنگ اپ سے یہ مراد لی جاتی ہے کہ کمپنی ڈیزالو ہو گئی، ویئر ایز دیز آر ٹو ڈفرنٹ ٹرمینالوجیز، اور وہ ہم نے ڈسکس کیا کہ وائنڈنگ اپ اسٹوڈینٹس، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اٹ از اے پروسیس۔ جب یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے، دیٹ پروسیس کلمینیٹس ایٹ ڈیزولوشن آف دی کمپنی۔ یہ ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کہ وائنڈنگ اپ میں مختلف ایکشن لینے ہوتے۔ پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اس کمپنی کو وائنڈ اپ کیا جائے، اس کے بعد آپ نے طریقہ کار دیکھا وائنڈنگ اپ کا، کہ دیٹ may be a compulsory winding up by the order from a court of law, or that may be a voluntary winding up۔ ہم نے ڈیٹیل میں پروسیجر دیکھا وائنڈنگ اپ تھرو اے کورٹ آف لا، کہ یہ کیسے وائنڈنگ اپ ہوتی ہے۔ جب یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اس پروسیس میں کیا کیا جاتا ہے کہ جب وائنڈنگ اپ ہو رہی ہوتی ہے تو کمپنی کے جو بھی ایسٹس ہوتے ہیں، جو ریسیویبلز ہوتے ہیں، ان سب کو ڈسپوز آف کرنا، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ ان کی کلیکشن کرنا، ان کو لیکویڈیٹ کرنا، پھر وہ جو فنڈز آتے ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن کرنا، ڈسٹریبیوشن ٹو دی ڈیٹرز۔ ڈیٹرز وہ جو کریڈیٹرز ہیں کمپنی کے، کمپنی نے جو ڈیٹ لیا ہوا ہے، ڈیٹرز کی بجائے یوز دی ٹرمینالوجی فار سیٹیفائنگ دی ڈیٹس آف دی کمپنی، بیکاز ہیئر دا کمپنی از دی ڈیٹر۔ تو کمپنی کے جو کریڈیٹرز ہیں، کمپنی اپنے ڈیٹس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ان فنڈز کو استعمال کرتی۔ اس کے بعد جو فنڈز اویلیبل ہوتے ہیں ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے amongst the members, amongst the shareholders، اور وہ آپ نے دیکھا کہ اس کی ڈسٹریبیوشن کس حساب سے ہوگی، that would be according to the proportion of the shares held by an individual۔ تو جیسے جیسے شیئر یہ ڈسٹریبیوشن ہوگی، اس کو ہم پرو ریٹا بیسس کہتے ہیں، کہ جتنے آپ کے شیئرز ہوں گے اس کے مطابق جو ریمیننگ فنڈز ہوں گے وہ اس پروپورشن میں ڈسٹریبیوٹ کر دیے جائیں۔ یہ پرو ریٹا ڈسٹریبیوشن ہوگی، پرو ریٹا بیسس پر یہ ڈسٹریبیوشن ہوگی۔ تو یہ طریقہ کار ہے وائنڈنگ اپ میں جو اختیار کیا جاتا ہے جب لیکویڈیٹرز کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا، کوئی فنڈز نہیں ہوتے، کوئی ایسے ایسٹس نہیں ہیں جن کو ڈسپوز آف کر کے کوئی کلیکشنز کی جا سکے، اور کورٹ یہ سمجھتی ہے now this is the time that this company should be dissolved، then court passes an order جس کو ہم dissolution order کہتے ہیں، and by virtue of that dissolution order the company stands dissolved۔ تو یہ ڈیزولوشن کی بات ہم نے کی کہ کیسے ڈیزالو ہوتی ہے، اور ڈیزولوشن کا اثر کیا ہوتا ہے، واٹ از دا ایفیکٹ آف ڈیزولوشن۔ ڈیزولوشن سے کا جو ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کمپنی اٹ از اے جورسٹک پرسن۔ اب اس کا یہ جو اسٹیٹس ہے، کارپوریٹ اسٹیٹس آف دی کمپنی، اور اسے جو پارز ہیں ایز اے کارپوریٹ پرسن، وہ سب ختم ہو جاتی۔ دی کمپنی سیزز ٹو ایگزسٹ۔ رجسٹرار کو وہ کاپی دی جاتی ہے، کاپی آف دا ڈیزولوشن آرڈر۔ یہ ریسپانسبلٹی ہے آف دا پرسن ہو ہیو فائلڈ دی پیٹیشن، کہ ڈیزولوشن آرڈر کی کاپی جو ہے وہ رجسٹرار کو سبمٹ کروائیں within 15 days of the order of dissolution۔ اور رجسٹرار کے لیے ضروری ہے کہ اس کے منٹس تیار کرے، اور اس کے بعد گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری کرے،
اور اس کمپنی کا نام رجسٹر آف کمپنی سے خارج کر دیں. تو یہ ایک بریفلی وائنڈنگ اپ اور ڈیزولوشن کے بارے میں ہم نے بات کی تھی لاسٹ لیکچر میں. اب یہ وائنڈنگ اپ کب سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ اس کی کمنسمنٹ کا ٹائم کون سا ہوتا ہے؟ تو وائنڈنگ اپ کی کمنسمنٹ، یہ ہم وائنڈنگ اپ تھرو اے کورٹ آف لا کی بات ہم کر رہے تھے. تو on the date when the petition is filed for the winding up before a court of law، اس ڈیٹ سے وائنڈنگ اپ پروسیڈنگس شروع تصور کی جاتی. دو اسٹارٹ فرام دیٹ ویری ڈے جب وہ پٹیشن فائل کر دی جاتی. باقی پروسیس ہے، مختلف پروسیس کے مختلف سٹیجز جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ کام ہوتا رہتا. اس کے بعد انجنکشن کی ایک بات، یہ کورٹ کے ڈسکریشن ہے کہ ایٹ اینی ٹائم ایٹ دا ریکویسٹ آف دی کمپنی اور ایٹ اٹس اون ڈسکریشن it can grant injunction against any proceedings which are pending against the company. یہ انجنکشن آپ کو بتایا تھا کہ انجنکشن یہ ہے کہ یہ تمام جو پروسیڈنگز وہ وہاں پر رک جائیں گے، ریسٹرین کر دے گا ان کورٹس کو یہ آرڈر کہ فردر پروسیڈنگز آپ نہیں کریں گے بیکاز the petition is before that the court for winding up. تو یہ انجنکشن may be issued by court جس کے سامنے وائنڈنگ اپ پٹیشن فائل کی گئی. اور آپ کو بتایا تھا کمپنیز کے کیسز میں وائنڈنگ اپ پٹیشنز آر فائلڈ بیفور دا ڈویژن بینچ آف دی ہائی کورٹ، دی ہائی کورٹ ان وچ دیٹ کمپنی از سچویٹڈ، جہاں اس کا رجسٹرڈ آفس ہے اس ہائی کورٹ کے سامنے یہ پٹیشن فائل کی جا سکتی. تو یہ انجنکشن کی بات ہوئی. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم نے بات کی کہ یہ کاپی کو سبمٹ کروانا، کاپی آف دا ڈیزولیوشن آرڈر، یہ کمپلسری، یہ ریکوائرمنٹ آف لا ہے. تو یہ کاپی سبمٹ کروانا پڑے گی. اگر کوئی پٹیشنر یہ کام نہیں کرتا ہے تو پٹیشنر ول بی کمیٹنگ این اوفینس، اور اس کے لیے اس کو پینلٹی دینا پڑے گی. یہ ایک ضروری ہے کہ رجسٹرار کو اس کے بارے میں بتایا جائے. واٹ دا رجسٹرار ہیز ٹو ڈو وہ ہم ڈسکس کر چکے. تو اسی طرح یہ ڈیزولوشن میں بھی دیٹ از کمپلسری ان کیس آف ڈیزولوشن ایز ویل کہ یہ جو کاپی ہے ڈیزولوشن آرڈر کی وہ بھی سبمٹ کروائی جائے. یہ ریسپیکٹو پارٹیز پر کمپلسری ہے. یہ پٹیشنر کی بات کی تھی ہم نے وائنڈنگ اپ کی. ڈیزولوشن میں لیکویڈیٹر کی رسپانسبلٹی ہے. لیکویڈیٹر ول سبمٹ دی کاپی آف دا ڈیزولوشن آرڈر ٹو دی رجسٹرار، اور رجسٹرار نے پھر فردر ایکشن جو لینا ہے کہ وہ ڈیزالو ہو جائے گی اینڈ دیٹ ول بی ریکارڈڈ دیٹ وی ہیو آلریڈی ڈسکس. اب بات ہو رہی ہے کہ کن سرکمسٹانسز میں کمپنی کو وائنڈ اپ کیا جا سکتا ہے. واٹ آر دا سرکمسٹانسز ان وچ اے کمپنی کین بی وونڈ اپ. یہ وونڈ اپ کی بات ہو رہی ہے والنٹیرلی. والنٹیرلی کیسے آپ وائنڈ اپ کر سکتے؟ دو صورتیں. تھرو دی کورٹ آف لا آپ نے دیکھا جو طریقہ کار. والنٹری وائنڈنگ اپ میں کیا طریقہ کار ہے؟ وائنڈنگ اپ والنٹیرلی دو باتیں ہیں اس میں. ایک تو یہ جب آپ نے کمپنی بنائی تھی دیٹ واز فار اے اسپیسیفک پیریڈ، اس میں پیریڈ مینشن تھا. آرٹیکلز آف ایسوسیشن میں اٹ واز مینشن کہ یہ یہاں تک یہ پیریڈ ہے، اس پیریڈ پر یہ ختم ہو جائے گی. تو اس میں ریزولوشن ول ہیو ٹو بی پاسڈ بائی دی ممبرس اینڈ آفٹر پاسنگ دا ریزولوشن تو یہ والنٹیرلی اس کو وائنڈنگ اپ کر سکتے. یہ وائنڈنگ اپ والنٹیرلی کے لیے ضروری ہے کہ ایک ریزولوشن پاس کیجیے. دوسرا والنٹری وائنڈنگ اپ کا جو بات ہم نے کی وہ یہ تھی کہ کوئی ایسا ایونٹ جو اس میں ذکر ہے کمپنی نے جب آپ نے انکارپوریٹ کی کہ یہ ایونٹ اگر اکر ہو جائے گا، یہ جو کام ہے کمپلیٹ ہو جائے گا، یہ کانٹریکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ کمپنی بھی وائنڈ اپ ہو جائے گی. فار اے اسپیسیفک پرپز کوئی کمپنی اگر بنائی گئی ہے اور جب وہ پرپز مکمل ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے، یا جسے ہم کہتے ہیں اکمپلش ہو جائے آپ کا پرپز، تو ایٹ دی ٹائم آف دا اکمپلشمنٹ تو یہ آپ جو کمپنی ہے یہ وائنڈ اپ ہو سکتی. تو یہ وائنڈنگ اپ کی بات ہم نے کی. وائنڈنگ اپ کی دیر ور ٹو اسٹیجز، دو طریقہ کار ہو سکتے ہیں، دو موڈز ہو سکتے ہیں. دوز وی ہیڈ ڈسکس. اس کے بعد ہم نے بات کی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان.
اس میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا that SCCP as we call it that is governed by the SCCP Act 1997. جو لیٹسٹ لا ہے SCCP کا that is SCCP Act 1997. اب SCCP کیا اسکوپ ہے, کیا پارز ہیں, کیا فنکشنز ہیں, یہ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں دیکھا. تو اس سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کا مقصد کیا ہے, اس کے پارز کیا ہیں, اس کے فنکشنز کیا ہیں. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ کو ریگولیٹ کرنا, ڈفرینٹ رولز ریگولیشن جو ہیں وہ فارم کرنا, اور پھر سپروائز کرنا اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ. اس کے ساتھ ساتھ دیر دا ڈفرینٹ بروکرز, سب بروکرز, انڈر رائٹرز, ان کی رجسٹریشن کا کام کرنا. ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس, وہ ریکوائرمنٹس پوری کریں گے, وہ فی جو پریسکرائب فی ہے پے کریں گے. تو دین دیز بروکرز, سب بروکرز, انڈر رائٹرز, ان کو رجسٹریشن کرنے ان کا فنکشن ہے. اس کے علاوہ اسٹاک ایکسچینجز میں کوئی فراڈولنٹ ٹرانزیکشنز ایکٹیویٹیز ان کو روکنا, اس پہ نظر رکھنا, اس کی پروہیبیشن کے لیے مختلف اسٹیپس لینا. دین دی پروموشن آف انویسٹرز ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ تھرو بروشرز, تھرو ڈفرینٹ پروگرامس. جو انویسٹرز ہیں ان کی ٹریننگ کا بھی انتظام کیا جائے, ان تک وہ انفارمیشن پہنچنی چاہیے, خواہ وہ نیوز پیپرز کے ذریعے ہو, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہو, یا کوئی اور موڈز آپ کریں, سمپوزیمز کر رہے ہیں, کانفرنسز کر رہے ہیں, سیمینارز کر رہے ہیں. تو ان کی ٹریننگ اور ایجوکیشن کا اہتمام کرنا یہ بھی SCCP کے فنکشن میں شامل ہے. اگر کہیں سے کوئی کمپلینٹس آ رہی ہیں, میل پریکٹسز ان دی اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ اور دا کیپٹل مارکیٹ, میوچل فنڈز میں, اسٹاک ایکسچینجز میں, تو انویسٹیگیشن کنڈکٹ کرنا ان کے افیئرس, اینڈ آلسو ٹو سجیسٹ ریفارمز ان دی لا. لا میں آپ نے بات کی تھی کہ لا کوئی اسٹیٹک چیز نہیں, وقت کے ساتھ ساتھ لا میں بھی امینڈمنٹس کی ضرورت پڑتی. تو یہ ریفارمز جو ہونی چاہیے لاز میں, تو لا تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ دیٹ از دی ایمبٹ آف دی پارلیمنٹ, وہی لا میکنگ کر سکتے ہیں. یہ لیجسلیشن کا کام لیجسلیچرز کر سکتے ہیں, تھرو لیجسلیچر ہو سکتا ہے. یہ آپ نے ڈیٹیل میں دیکھا تھا, واٹ از لیجسلیشن اینڈ واٹ از لیجسلیچر, یو نو آل دیٹ پروسیس. تو بات یہ ہو رہی کہ SCCP کا کام یہ ہے کہ پروپوز کرنا کہ لا میں ان ریفارمز کی ضرورت ہے وقت کے ساتھ, یہ لاز میں یہ امینڈمنٹس کی جائیں, یہ نیا لا لایا جائے. یہ ساری چیزیں جو ہیں دیٹ کمز انڈر دی ایمبٹ آف SCCP. دین دا انکریجنگ ڈیولپمنٹ آف دا کیپٹل مارکیٹ, ایسے اسٹیپس لیے جائیں کہ کیپٹل مارکیٹ, آپ کو پتہ ہے کیپٹل مارکیٹ لانگ ٹرم مارکیٹ جو ہے, فائنینشیل مارکیٹس, ان کو ہم کیپٹل مارکیٹ کہتے ہیں. یہ پینشن فنڈز ہوں, میوچل فنڈز ہوں, کوئی بھی انسٹیٹیوشنز ہوں, ان سب کو جو ہے پرومپٹ کرنا, ان کو ڈفرینٹ سہولتیں دینا, ان کو ایجوکیٹ کرنا, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا, ریگولیٹ کرنا, یہ سارے کام جو ہیں SCCP کے. اینڈ ابو آل کنڈکٹنگ ریسرچ, ایک کنٹینیوس پروسیس, منی مارکیٹ ہو یا کیپٹل مارکیٹ, فائنینشیل مارکیٹس میں کنٹینیوس ریسرچ جو ہے وہ بڑی ضروری. آپ کو پتہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ پروڈکٹس کی ضرورت ہے, ڈفرینٹ انوویشنس کی ضرورت ہے, ڈفرینٹ انسٹرومنٹس کی ضرورت. اگر یہ ریسرچ کا پروسیس نہ ہو, یہ ریسرچ کا اہتمام نہ ہو, تو ہم یہ سب کام نہیں کر سکتے. تو دیز آر دا ریکوائرمنٹس آف دا ٹائم. تو اس کے لیے یہ بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے جو SCCP کو پرفارم کرنا ہوتا ہے. یہ ان کا ایک فنکشن ہے, یہ ان کا ایک کام ہے جو کہ ایکٹ چاہتا ہے کہ یہ کام SCCP کرے. اب اسٹوڈینٹس, ہم نے پاورز اینڈ فنکشنز کی بات کی, اس کے علاوہ اور فنکشنز ہیں کچھ, یو کین گو تھرو دیٹ. کہ اب ہم نے انشورنس کی بات نہیں کی, انشورنس سیکٹر کی ڈیولپمنٹ, انشورر کے بارے میں, انشورنس کی پالیسیز بنانا, یہ سب دیز کمز انڈر دی پاورز اینڈ فنکشنز آف دا کمیشن. دیز آر ویری سمپل, کیونکہ ہم ڈیٹیل میں تمام دیکھ چکے ہیں, تو یو کین گو تھرو اٹ. یہ آپ کو انفارمیشن سب مل جائے گی, اینڈ یو ول ناٹ ہیو اینی پرابلم اباؤٹ دیٹ. اب SCCP ایکٹ 1997 میں پاورز اینڈ فنکشنز کی بات ہم نے کر لی. اب انویسٹیگیشن اینڈ پروسیڈنگس, اس کا کیا طریقہ کار؟
ہم نے کہا کہ ڈفرینٹ انویسٹیگیشنز کر سکتا ہے کمیشن. ایس سی سی پی کا ہم بات کر رہے ہیں کہ ایس سی سی پی کی پارٹس کیا ہیں، فنکشنز کیا ہیں. ایک فنکشن ہم نے دیکھا کہ انویسٹیگیشنز آن سم کمپلینٹس آن میل پریکٹسز بائی دی کمپنیز، اسٹاک ایکسچینج مارکیٹس. اسٹاک ایکسچینجز مارکیٹ کے خلاف تو ایسا جو ہے کمپلینٹ کیا ہوگی، اسٹاک ایکسچینج جو ہے پرٹیکولر اسٹاک ایکسچینج، اس کے خلاف جو کمپلینٹس آئیں گی تو ان کو انویسٹیگیٹ کر. اب یہ انویسٹیگیشن دو طریقے سے ہو سکتی. ایک آپ نے سنا ہوگا، ورڈ اخباروں میں پڑھتے ہوں گے کہ سو موٹو ایکشن لے لیا کورٹ. تو ایس سی سی پی کے پاس بھی ایک پار ہے فار سو موٹو ایکشن. واٹ از دس سو موٹو ایکشن؟ اٹ از دا ایکشن ایٹ اٹس اون. جب کوئی کورٹ، کوئی ٹریبیونل یا یہ کمیشن کی جو بات کر رہے ہیں، اس کو ایک لا فل اتھارٹی ہے کہ یہ سو موٹو ایکشن بھی لے سکتے. کمپلینٹ کسی کی طرف سے نہیں آئی، اگر کمیشن اپنے طور پر سمجھتا ہے کہ کوئی انویسٹیگیشن، کوئی انکوائری کرنی چاہیے، تو کمیشن اپنے طور پر یہ انویسٹیگیشن شروع کر سکتا ہے. یا کسی کی طرف سے کمپلینٹس آئیں اور کمیشن سمجھتا ہے کہ یہ کمپلینٹس ایسی ہیں جن میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، دین the commission can initiate inquiries and investigation. تو یہ دو طریقے ہیں، سو موٹو ایکشن بھی کمیشن لے سکتے. اب یہ کام کرنے کے لیے کمیشن کچھ انویسٹیگیٹنگ آفیسرز اپوائنٹ کرتے. دیٹ کین بی اپوائنٹڈ بائی دا کمیشن. جب میں کمیشن کی بات کر رہا ہوں صرف، تو یہاں سے مراد ہے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، ایس سی سی پی کی بات ہو رہی. تو یہ انویسٹیگیشن آفیسر، these officers can also be appointed، ان کے ذریعے انویسٹیگیشن ہوتی. اب بات یہ کہ جو انویسٹیگیشن آفیسرز اپوائنٹ کیے گئے ان کی کیا پارس. اب یہ پارس، یہ ایک بڑا کروشل کام ہے، یہ بڑی ڈیلیکیٹ پارس ہیں. تو یہ آپ کو اسی طرح دیکھنا ہے کہ کیا پارس ہیں، ان کی ایکسٹینٹ کیا ہے، ان کا اسکوپ کیا ہے، یہ کہاں تک پارس ہیں، کہاں پر ان پارس کے اگینسٹ جو ہے سم ایکشنز کین بی انیشیٹڈ if these powers are misused. پارس کے اگینسٹ نہیں، پارس تو آپ کے پاس ہیں، بٹ لیکن پارس بھی کسی حدود کے اندر ہی استعمال کی جا سکتی. ایکسیسو یوز آف پارس، یا کہیں پر آربیٹریری ایکشن لیے جا رہے ہیں، تو وہاں پر کیا ایکشنز ہیں. تو لا جو ہے تمام چیزوں کو دیکھتا ہے. جب آپ کو پارس دیتا ہے تو پارس کو کہاں تک استعمال کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، اس کی ایکسٹینٹ کیا ہے، یہ تمام چیزیں لا میں موجود ہوتی. تو اس کے لیے ہمیں سیکشن 30 دیکھنا ہوگا، وہاں پر یہ سب وضاحت کی گئی ہے کہ یہ پارس کیا ہے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کی، کہاں تک وہ استعمال کر سکتے ہیں، کیسے استعمال کر سکتے ہیں، جو اوفینڈرز ہوں گے ان کے رستے میں ان کے لیے کیا طریقہ کار ہے، واٹ ایکشن کین بی ٹیکن اگینسٹ دوز پیپل. تو اس کے لیے ہمیں یہ لا جو ہے، یہ سیکشن جو ہے پرٹیکولرلی دیکھنا ہوگا کہ وربیٹم ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اس کے بعد جہاں ضرورت ہوگی تو آپ کو اس کی ایکسپلینیشن ہم دیں گے. سیکشن 30 میں پہلی بات ہو رہی ہے دی پارٹس آف دا انویسٹیگیٹنگ آفیسرز آف دا کمیشن. ان کی پارٹس کیا ہے؟ دا کمیشن شیل ود ان 15 days آف دا ریسیٹ آف دا کمپلینٹ انڈر سب سیکشن، وہ جو بھی ہے، commence a hearing to determine the veracity of such complaint in accordance with such procedure as may be prescribed by rules made by the federal government. یہ رول فیڈرل گورنمنٹ بناتی ہے کمیشن کے، ہم نے پہلے بھی بات کی تھی. تو پہلی بات تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی کمپلینٹ آئے گی، یہاں سو موٹو ایکشن کی بات نہیں ہو رہی، یہاں کمپلینٹ کی بات ہو رہی ہے کہ کسی طرف سے اگر کوئی کمپلینٹ آئے گی تو کمپلینٹ کے ریسیو ہونے کے 15 days کے اندر کمیشن انکوائری کرے گی ٹو ویریفائی کہ یہ کمپلینٹ جو ہے یہ صحیح ہے یا نہیں، اس کی ویراسٹی، the truth of that، اس کو ویریفائی کرنا کہ یہ جو فیکٹس بیان کیے گئے ہیں یہ کیا ہے. تو اس کے بارے میں ود ان 15 days an action will be initiated by the commission. یہ کمیشن کے لیے ضروری ہے، یہ بتا دیا گیا. اب بات ہم کر رہے ہیں کہ پارز آف دا انویسٹیگیٹنگ آفیسرز آف دا کمیشن. ہم نے کہا سو موٹو بھی ایکشن ہو سکتا ہے، آن کمپلینٹ بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی کمپلینٹ آئے تو ود ان 15 days جو ہے انکوائری کی جائے. اب نیکسٹ جو بات ہو رہی ہے، یہ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز اپوائنٹ کیے جائیں گے ان کی کیا پارس.
What are the powers vested in these investigating officers? That is a very important point. تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. اس کے لیے ہمیں we shall have to go through the section. تو section 30 میں یہ سب کچھ بتایا گیا ہے کہ what are the powers of the investigating officers. پہلی بات یہ کی گئی ہے section 30 میں, an investigating officer carrying out an investigation or inspection may only after written order of the commission signed by any two commissioners enter any place or building or to inspect and make copies of or take extracts from any book, minute book, register or document. تو اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ یہ انویسٹیگیٹنگ آفیسرس کی پارس کی بات ہو رہی, لیکن اگر آپ غور کریں کہ یہ پروویژن آف لا پہ کہ یہاں پارس کے ساتھ ریسپانسبلٹیز بھی ہیں, یہاں پر بائنڈنگز بھی ہیں. پہلی تو بات ہے کہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر جب اپوائنٹ ہوگا تو اس کے لیے two commissioners of the commission, they will sign that this is the person who has been appointed as investigating officer. کیونکہ اس میں دیکھا جائے گا کہ یہ کمپلینٹ کیسی ہے, اس کے اوپر انکوائری انیشیٹ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, کیا ہے یہ کمشنرز they will go through it and then they will appoint the investigating officer. اور یہ اختیار کسی ایک کمشنر کو نہیں دیا گیا, دو کمشنر جو ہیں جب یہ سائن کریں گے اور اختیار دیں گے اس کو تو then he can use those powers. اب پارس کی بات ہو رہی کہ جب یہ پارس ہوں گے انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے لیے, اس نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے وہ کسی آفس میں بلڈنگ میں انٹر ہو سکتا ہے. مقصد کیا ہے انٹری, وہاں سے کوئی ریکارڈ جو ہے اسے انسپیکٹ کرنا ہے یا کوئی اور انویسٹیگیشنز کرنی ہے تو اسے یہ اختیار ہوگا کہ he can do that. One investigating officers or more, they can do that. اس کے علاوہ ٹو انسپیکٹ اینڈ میک کاپیز, اگر کوئی ریکارڈ ہے تو اس کی کاپیز وہ لے سکتا ہے, اور ٹیک ایکسٹریکٹس فرام اینی بک, منٹ بک, رجسٹر اور ڈاکیومنٹ. کوئی ڈاکیومنٹ ہے, کوئی رجسٹر بکس ہے, منٹس ہیں میٹنگس کے, ان کے ایکسٹریکٹس, ان کی کاپیز لینا اس کے اختیار میں ہوگا. تو یہ باتیں بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ یہ پارز اس کے پاس ہیں. اب آپ کو ایسے پتہ چلے گا جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے کہ پارز کے ساتھ ساتھ کچھ کمپلشن بھی ہیں, کچھ بائنڈنگز بھی ہیں, کیونکہ لا جو ہے وہ سب کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرتا ہے. لا کا یہ نہیں کہ کسی نے کمپلینٹ دی اور کمپنی کے خلاف ایکشن انیشیٹ ہو گیا اور کسی انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے مس یوز کیا پارز کا. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے لا میں, اور آپ دیکھیں گے کہ یہی وزڈم جو ہے پریویل کر رہی ہے تھرو آؤٹ دی لا. جو بھی آپ اسٹڈی کر رہے ہیں تو وزڈم بیہائنڈ اٹ ٹو پرووائڈ جسٹس. ڈسپینسیشن آف جسٹس کی بات ہے, پارٹی کی بات نہیں کہ کس کو جہاں جسٹس ہے وہ جسٹس وہاں پر ملنا چاہیے اس پارٹی. اس کے علاوہ where he has reason to believe that an offense has been committed under this act or the ordinance or any other law in respect of which the commission has power to make investigation or inspection to search for. یہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کی بات ہو رہی ہے. پہلے تو بات ہے کمیشن کے پاس اختیار ہونا چاہیے اس کا. وہ کہتے ہیں کسی آرڈیننس ایکٹ لا کے تحت جہاں بھی کمیشن کو اختیار ہے وہاں پر انویسٹیگیٹنگ آفیسر کیا کر سکتا ہے. یہ دیکھیے اب سلائیڈ پر, ٹو سرچ فار, سیز, ٹیک پوزیشن آف اینڈ ڈیٹین اینی آبجیکٹ. اب انسپیکشن تک کی بات نہیں ہے, اب سیز کر سکتا ہے, پوزیشن اس کی لے سکتا ہے, اس کو ڈیٹین کر سکتا ہے, اپنے قبضے میں لے سکتا ہے, روک سکتا ہے اس کو کسی کام. جن چیزوں کو اینی آبجیکٹ, آرٹیکل, مٹیریل, تھنگ, اکاؤنٹس بکس اور ادر ڈاکیومنٹس including any travel or other personal document which may be used as evidence. تو ایویڈنس کے لیے جو بھی ڈاکیومنٹس, جو بھی ریکارڈ, جو بھی بکس تمام یہاں پر مینشن کر دیے گئے ہیں. کوئی آبجیکٹ ہے, کوئی تھنگ ہے, ہر چیز اس میں لے آئے ہیں, وہ چاہے تو اس کو ہی کین ٹیک دیٹ ان پوزیشن اور اس کو ڈیٹین کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ when an order has been made under subsection 1, an investigating officer of the commission may by notice in writing require any person to produce before him such books, register or documents as are in the custody or under the control of person. پہلی تو بات ہو رہی تھی وہ یہ کر سکتا ہے, وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر لیٹر لکھ سکتا ہے کہ میں انویسٹیگیٹنگ آفیسر اپوائنٹ ہو گیا, یا ہم انویسٹیگیٹنگ آفیسر اپوائنٹ ہو گئے,
یہ ریکارڈ، یہ بکس، یہ چیزیں لے کر آپ آئیے، ہم انسپیکٹ کرنا چاہتے ہیں، انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں، انکوائری کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب بات یہ ہو رہی ہے کہ اے پرسن ہو fails deliberately to produce any such books, register the documents as are required by the commission or an investigating officer, اور obstructs، یا تو وہ پرووائڈ نہ کرے ان چیزوں کو، یا اس کے علاوہ اور obstructs or hinders an investigating officer while exercising any of the powers under this action shall be guilty of an offense۔ اب یہاں offense کی بات ہو رہی تھی جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے۔ اگر یہ چیزیں جو ضروری ہیں انویسٹیگیشن کے لیے وہ پرووائڈ نہیں کی جا رہی ہیں، یا اس کو رکاوٹ ڈالتا ہے، کوئی ہنڈرنس کرتا ہے اس کے کام میں، obstruct کرتا ہے اس کو، تو اس صورت میں یہ کیا ہوگا، اس عمل کو کیا کہا جائے گا، اس ایکٹ کو، اس ایکشن کو، اس فعل کو کیا کہا جائے گا؟ یہ آپ دیکھیے گا اس سیکشن میں کہا گیا ہے shall be guilty of، ایسا پرسن جو ہے who will do that he shall be guilty of an offense and shall be liable to conviction to a fine which may extend to 1 million rupees or to imprisonment for a term not exceeding 1 month۔ اب یہاں پر بات ہو رہی تھی پارس کی، پارس کے ساتھ ساتھ اب یہ ہے کہ اگر ان پارس کی ایکسرسائز ہو رہی ہے، and in the exercise of the power if somebody obstructs or hinders the performance of an investigating officer، تو اس offender کو 1 million rupees فائن ہو سکتا ہے، یا سزا ہو سکتی ہے، imprisonment ہو سکتی ہے، but that imprisonment shall not exceed 1 month but the fine will be up to rupees 1 million، to the extent of rupees 1 million فائن ہو سکتا ہے۔ تو انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو تاکہ فری ہینڈ ملے، وہ انویسٹیگیشن کر سکے، اس لیے یہ یہاں پر پروویژن آف لا آپ کو نظر آ رہی۔ اس کے بعد اسی سیکشن 30 میں یہ بات کی گئی، any accounts book, other documents seized and taken possession of by the investigating officer or the commission under subsection 1 may be inspected by any person if such person is entitled to inspect such accounts, books or documents under this act and if so authorized to do in writing by the commission۔ کمیشن کسی کو اپوائنٹ کر سکتا ہے، اگر کمیشن کے اختیار میں ہے کسی اور شخص کو، وہ یہ اتھارٹی دیتی ہے اور یہ اتھارٹی ہے انڈر دی لا کمیشن کو، تو وہ شخص ان کو انسپیکٹ کر سکتا ہے ڈاکومنٹ۔ اس کے بعد سب سیکشن 1 کی بات ہی ہو رہی ہے سیکشن 30 کی ابھی۔ اب سب سیکشن 5 میں یہ بات کی گئی، سب سیکشن 1 shall not be construed as limiting or affecting any similar powers conferred on any person under any other law۔ باقی laws بھی، criminal law and other laws those are there، تو یہ کسی کی powers میں obstruction کی بات نہیں۔ These are the powers which are vested in the commission without obstructing in the way of the powers which are vested in any other authority or department۔ Any person aggrieved by the conduct of an investigating officer may lodge a complaint in respect thereof to the commission۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جہاں سے ہم نے شروع کی تھی۔ ابھی تک ہم بات پارس کی کر رہے ہیں کہ یہ ظاہر ہے جب انویسٹیگیشن ہونی ہے تو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کے پاس کچھ پارس ہونی چاہیے، لیکن یہ ان لمیٹڈ پارس کا کانسیپٹ نہیں ہے لا میں۔ پارس بھی دوز شوڈ بی یوزڈ ود ان دی فریم ورک آف دی لا، ود ان دا فریم ورک آف دی کانسٹیٹیوشن۔ اس سے باہر جو کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل پاور کسی کو نہیں مل سکتی۔ تو یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ اسی کے اندر موجود ہے، دا سیم سیکشن، ایک سیکشن کی بات کر رہے ہیں ہم سب۔ یہ ابھی تک ہم سیکشن 30 سے باہر نہیں نکلے، صرف سیکشن 30 میں بتایا یہ پارس ہیں، ایسے ہوں گے، اس طرح ایکسرسائز کرنا، ساری باتیں آپ نے دیکھی۔ اور ہر جگہ پر یہ ہے کہ کمیشن کے پاس پار ہوگی تو آگے کسی کو پار دے گا، اور جب پار ڈیلیگیٹ کر رہے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کو تو اس نے ان پارس کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کمیشن نے کیسے اختیار کرنا۔ آپ نے دیکھا یہ سب اختیار جو دیا جائے گا دیٹ ول بی سائنڈ بائی 2 کمشنرز، کسی ایک شخص کے پاس یہ اختیار نہیں۔ اس کے ساتھ میں نے جو دوسری بات آپ سے کی تھی وہ یہ تھی کہ لا میں تمام پارٹیز کے، سب انٹریکٹنگ پارٹیز جو بھی ہیں، ان سب کے رائٹس کو سیف گارڈ کیا جاتا۔ یہ پروٹیکشن کی بات ہے، یہ آپ کو یہاں پہ نظر آئے گی، یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ پروٹیکشن ہے ہم دے رہے ہیں، بٹ پروٹیکشن از دیر، یہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے
Any person aggrieved by the conduct of an investigating officer may lodge a complaint in respect thereof to the commission. اگر انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے کسی کنڈکٹ کی وجہ سے کوئی شخص ایگریو ہوا ہے، اس کے کسی حقوق جو ہے اس کے پامال ہوئے ہیں کوئی حقوق، تو وہ کمیشن کو کمپلینٹ کر سکتا ہے، اور کمیشن جو ہے پابند ہے اس بات کا. دا کمیشن شیل، یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ شیل کا جہاں لفظ استعمال ہوتا ہے لاء میں، اٹ از کمپلسری آن دیٹ ویری باڈی انسٹیٹیوشن اور اے پرسن. لا یہ کہتا ہے دا کمیشن شیل ود ان 15 days of the receipt of the complaint commence a hearing to determine the veracity of such complaint in accordance with such procedure as may be prescribed by rules made by the federal government. اب اگر کسی پارٹی نے کمپلینٹ کی ہے، دو طریقے ہوتے ہیں کمپلینٹس کے. ایک تو کمپلینٹ یہ ہے کسی کمپنی کے اگینسٹ کمپلینٹ ہو گئی، اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر دوز آر اپوائنٹڈ. اگر کوئی پارٹی کمپلینٹ کر رہی ہے تو انویسٹیگیٹنگ آفیسر اپوائنٹ ہوں گے اور وہ انکوائری کریں گے، اپنے رپورٹ کمیشن کو سبمٹ کر دیں گے. لیکن یہاں پر اب بات ہو رہی ہے دوسری کمپلینٹ کی. یہاں پر کمپلینٹ یہ ہے کہ کوئی پارٹی انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے اگینسٹ کمپلینٹ کر رہا ہے اس کے کسی کنڈکٹ کے بارے میں، تو وہاں بھی اس کمپلینٹ کی ویراسٹی، اس کی ٹروتھ، اس کی حقیقت، اس کو ویریفائی کرنے کے لیے ود ان 15 days آف دا ریسیٹ آف دا کمپلینٹ وہ کمیشن ول پروسیڈ. اس کے لیے رولز فریم کیے گئے ہیں بائی دی فیڈرل گورنمنٹ. اس کے مطابق کمیشن ول پروسیڈ اینڈ ول میک انکوائریز اگینسٹ دا انویسٹیگیٹنگ آفیسر اور ٹو فائنڈ دا فیکٹس مینشنڈ ان دی کمپلینٹ. اب یہاں پر فورسیبل انٹری کی بات ہو رہی کہ فورسیبل انٹری بھی ہو سکتی ہے. ہاؤ فورسیبل انٹری کین بی میڈ اینڈ وائی اٹ از نیسیسری. اگر عام طریقے سے انٹری نہ ہو سکے تو فورس کے ذریعے کسی پریمیسز میں کسی جگہ پہ انٹر ہوا جا سکتا ہے. دس از سیکشن 31. For the purpose of exercising his power under the subsection 1 and 2 of section 30, an investigating officer of the commission may enter any place or building by force if necessary. یہ جو ہم نے سیکشن 30 میں ڈفرینٹ پارز انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کی بات کی، اسے ریکڈ چاہیے، کوئی اور چاہیے، آرٹیکلز چاہیے، وہ نہیں دیے جا رہے تو بائی فورس بھی انٹر ہو سکتا ہے وہاں. اور اس کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے notwithstanding anything contained in subsection 1, no investigating officer of the commission shall enter any premises by the use of the force without a written order of the commission signed by any two commissioners. اب یہ بات تو ہو گئی جی، پار ہے بائی فورس انٹر ہو سکتے ہیں، لیکن فوراً ہی یہ بات کر دی کہ یہ جو بات پہلے کی گئی ہے ناٹ وتھ اسٹینڈنگ، یہ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ کی بات ہے دیٹ نو نوٹس ول بی ٹیکن واٹ ہیز بین سیڈ. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ پارز اس وقت تک استعمال نہیں ہو سکتی جب تک کہ انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کو ایک آرڈر فورسیبل انٹری کا جو آرڈر ہے that has not been, and that should be a written order, not only order, it is not a verbal one, a written order duly signed by the two commissioners that this investigating officer or officers they can enter by force into that premises. جب تک وہ آرڈر نہ ہو انویسٹیگیٹنگ آفیسر اس اختیار کو استعمال نہیں کر سکتے. کہتے اختیار موجود ہے لیکن اس کے موجود ہونے کے باوجود ناٹ وتھ اسٹینڈنگ، یہ وہاں پر ہے یہ اختیار، لیکن فوراً ہی کہہ دیا گیا ہے کہ اس اختیار کو کیسے استعمال کرنا ہے. تو یہ میں آپ کو جو بار بار بات کر رہا تھا، شروع میں بھی بات کی کہ یہ جو اختیارات ہیں ان کو استعمال کرنا ود ان دی فور کارنرز آف دی لا. لا نے بتا دیا ہے کہ ڈومین کیا ہے آپ کی، آپ نے اپنے اختیارات کو کیسے استعمال کرنا ہے. تو جیسے آؤٹ لائن کیا گیا ہے، لے ڈاؤن کیا گیا ہے لا میں، اس کے مطابق ان اختیارات کو استعمال کرنا. نیکسٹ بات، if on inquiry conducted in accordance with the rules it is found that the exercise by an investigating officer of his power under subsection 2 was vexatious, excessive, or with malified intent, such officer shall be dismissed from service and shall be guilty of an offence punishable with fine
which may extend to 500,000 rupees and imprisonment for a term not exceeding 1 year. دیکھیے وہ جو بات جس پر میں سٹریس کر رہا تھا، آپ کو فوراً اس کا جواب مل گیا کہ یہ فورسیبل انٹری کی بات جو ہے، اگر یہ ایکسرسائز آف پاور، یہ ایکسیسو ایکسرسائز آف پاور ہے، یہ لافل اتھارٹی استعمال نہیں کی، یا اس میں میلافائڈ انٹینٹ شامل ہے، بدنیتی شامل تھی انویسٹیگیٹنگ آفیسر کی. That investigating officer, if it is found and it is proved that it is so, that investigating officer shall be dismissed from service and shall be guilty of an offense. یہ نہیں کہ سروس سے ڈسمس کر دیا ہے، he will be deemed to have committed an offense، اور اس offense کے تحت اس کو 5 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے، فائن ہو سکتا ہے، and imprisonment not exceeding 1 year. تو یہ امپریزنمنٹ بھی اور فائن بھی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لا میکرز جو ہیں وہ جب لا بنا رہے ہیں کتنا خوفناک بات ہے کہ آپ وہ کسی کی جگہ انٹر ہو جائیں. فورسیبل انٹری کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ اختیارات دینے پڑتے ہیں. ریکٹ تک رسائی کے لیے یہ اپنی جگہ بڑا ضروری چیز ہے، لیکن ان اختیارات کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ کسی سول سوسائٹی میں ڈیسینسی اینڈ آل دوز پرنسپل دوز مسٹ پریویل. تو اس کے لیے آپ دیکھیے the law makers have made the law. انہیں اس بات کا ادراک ہے اور وہ دیکھتے ہوئے آپ کو تمام چیزیں لا میں ملیں گی. فورسیبل انٹری کی بھی بات ہے، اور فورسیبل انٹری اگر غلط طریقے سے کی گئی ہے تو اس کی بھی بات ہے. تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھا جاتا ہے یہ لا بناتے ہوئے. یہ فورسیبل انٹری کی بات ہو رہی تھی، اس کے مختلف ہم نے جہتیں دیکھیں، ڈائمینشنز دیکھیں. اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ لا جو ہے، لا میکرز یا جو لا ہوتا ہے، دیٹ ٹیک کیئر آف آل دا انٹرسٹڈ پارٹیز اور ایگریڈ پارٹی. تمام پارٹیز کے حقوق کو، خواہ وہ گورنمنٹ ہو، خواہ کو آرڈنری سٹیزنز ہو، جو بھی انٹریکٹنگ پارٹیز ہوتی ہیں کسی بھی معاملے میں، ان سب کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا اس لا کی ذمہ داری، وہ لا میں موجود ہوتا ہے. اب پارس ٹو کال فار ایگزامینیشن، یہ پار بھی ہے کس چیز کو ایگزامن کیا جائے گا، یہ کیا پار ہے؟ دیٹ از گیون ان سیکشن 32. فار دی پرپز آف سب سیکشن 1 آف سیکشن 21 the commission may by notice in writing require any person acquainted with the facts and circumstances of the case to appear before an investigating officer authorized by it. In this regard, such person shall be examined orally, and any statement made by such person during the course of examination shall be reduced into writing. یہ بات ہو رہی ہے کہ ایگزامینیشن کا طریقہ کیا ہوگا. اورلی بھی ہوگا، اگر اورل ہوگا تو وہ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہے وہ اس کو ان رائٹنگ جو ہے وہ اس کو ٹرانسفر کر لے. اسی طرح آپ آگے دیکھیں گے کہ یہ پار جو ہے یہ ایگزامینیشن کی یہ ریٹن فارم میں ہونا ضروری ہے، اور جو بھی پرسنز ہیں جن کو انوائٹ کیا جائے گا تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ انفارمیشن جو ہے ڈائیولج کریں، صحیح انفارمیشن پرووائڈ کریں. اس کے لیے ضروری ہے، اور لا یہ کہتا ہے کہ such person shall be bound to answer all questions relating to such case put to him by the investigating officer as the case may be, and to state the truth whether or not the statement is made wholly or partly in answer to question. تو یہ ریسپانسبلٹی ہوگی کہ جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اورلی، اس کے اگر کوئی کاؤنٹر کویسچنس کیے جاتے ہیں تو ان کویسچنس کا آنسر دینا اس کے لیے ضروری ہوگا. These were the powers to call for examination کی ہم بات کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی یہ بات اب کلیئر ہو جائے before I wind it up کہ ایس سی سی پی کی کیا پارز ہیں، کیسے استعمال کی جاتی ہیں. اس تمام انکوائریز اور انویسٹیگیشن ایک ایپلیٹ سسٹم آپ کو ہر جگہ نظر آئے. اگر کوئی انکوائری ہوئی ہے، کوئی رپورٹ دی ہے، انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے اپنی رپورٹ کمیشن کو دے دی، کمیشن ول ٹیک ایکشن. تو یہاں پر ایک ایپلیٹ سسٹم موجود، اپیل کمیشن کو کی جا سکتی. اس کے علاوہ if somebody is not satisfied or is aggrieved لا کی لینگویج میں تو وہ کورٹ میں اپیل کر سکتا ہے آفٹر فائلنگ اپیل ٹو دا کمیشن. تو یہ دو طریقے ہیں جس کے ذریعے سارا معاملہ جو ہے دیکھا جاتا ہے. اسی طرح
ڈفرینٹ اوفینسز بتائے گئے ہیں کہ اوفینس ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ایگزامینیشن آف ریکارڈ، ریکارڈ کے ایگزامینیشن کے لیے سم پرسن ہیز وزٹڈ دا پلیس، اور وہ ایگزامن کرنا چاہتا ہے اور اس کے رستے میں کوئی آبسٹرکشن ہے، رکاوٹ ہے، انٹرفیئرنس ہے، دیٹ از این اوفینس. So there are the offenses which have been outlined. یہ کون کون سے offenses ہیں، ان میں کیا further action لیے جائیں گے، those have been stated. اب اسٹوڈنٹ ایس سی سی پی کی بات ہم نے کی کہ ایس سی سی پی ایک آرگنائزیشن ہے، بلکہ یہ کارپوریٹ اینٹی ہے. آئی شوڈ ناٹ سے دا آرگنائزیشن، دس از دا پروڈکٹ آف لا. یہ ایس سی سی پی ایکٹ 1997 دیٹ گورنز ایس سی سی پی. تو اس کا جو سٹیٹس ہے، اس کے جو پارز ہیں، جو فنکشنز ہیں، ان کو ہم نے بڑی ڈیٹیل سے دیکھا کہ ہاؤ اٹ ورک. تو اس پر اور بہت بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ جہاں تک ہم نے بات کی یہ کافی ہے. اس کو فردر آپ چاہیں تو جتنا اسٹڈی کرنا چاہیں یو کین اسٹڈی دیٹ. اب آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کا کیا کام ہے، کس لیے بنی ہے، ان کے پاس اختیارات کیا ہیں، ان اختیارات کو کیسے استعمال کرتے ہیں، ایپلیٹ سسٹم ہے اور باقی تمام چیزیں ہیں. دوز آئی ہیو براٹ ٹو یور نالج. اب ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، دیٹ از دی کوڈ آف کارپوریٹ گورننس. اب یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آج کی بات کرتے ہوں گے، آج کارپوریٹ سیکٹر، کارپوریٹ گورننس، یہ کیوں ضروری ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. اب یہ کارپوریٹ سیکٹر ہے پورا. اب یہ جو کارپوریٹ سیکٹر ہے، اس کی ڈفرینٹ ریسپانسبلٹیز، دیر آر دا ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈر. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ کمپنی میں شیئر ہولڈرز آر دا اونلی اسٹیک ہولڈر. دا سوسائٹی ایٹ لارج از دا اسٹیک ہولڈر. اگر کوئی انڈسٹری ہے، اس کے پروڈکٹس کی وجہ سے، اس کی ورکنگ کی وجہ سے کوئی کیمیکلز ایسے ایمٹ ہوتے ہیں وہاں سے جس سے پولوشن پھیل رہی ہے، تو ہو آر دا اسٹیک ہولڈرز؟ دا سوسائٹی ایٹ لارج. تو یہ انوائرمنٹ کی بات ہو، یہ پولوشن کی بات ہو، یہ فائنینشیل ڈسپلن کی بات ہو، یہ مینجمنٹ کی بات ہو، یہ گورننس کی بات ہو، تو وہاں پر کوئی نہ کوئی ضابطے، کوئی اصول، کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. تو یہ کارپوریٹ سیکٹر اتنا بڑا سیکٹر ہے، تو اس کے لیے بھی دیر از اے کوڈ آف کارپوریٹ گورننس دیٹ ہیز بین ڈیوائزڈ. اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ ون ٹو سی. اور ہم جب بھی کسی کمپنیز اور کارپوریشنز اور کارپوریٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کارپوریٹ گورننس کا ضابطہ کیا ہے. تو دس از دی کوڈ. یہ ہم دیکھتے ہیں پوائنٹ وائز کہ واٹ آر دا امپورٹنٹ ایسپیکٹس آف دس کوڈ آف کارپوریٹ گورننس. تو اسٹوڈنٹس، اس میں جہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں، سب سے پہلی بات یہ کی گئی، اب آپ نے یو ہیو ٹو فائنڈ بٹوین دا لائنز کہ یہ کس لیے ضابطے بنائے گئے. آل لسٹڈ کمپنیز ٹو انکریج افیکٹو ریپرزینٹیشن آف انڈیپینڈنٹ نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز، کہ یہاں پہ ریپرزینٹیشن آف انڈیپینڈنٹ بھی، تاکہ وہاں پہ وہ انڈیپینڈنٹلی وداؤٹ اینی انٹرفیئرنس وہ اپنا کام کر سکے. اس کے علاوہ نو لسٹڈ کمپنی shall have as a director a person who is serving as a director of 10 other listed companies. اگر کوئی ڈائریکٹر پہلے سے کسی 10 لسٹڈ کمپنیز میں ڈائریکٹر ہے تو اس کو فردر کسی کمپنی کا ڈائریکٹر نہیں بنایا جا سکتا. اب یہ مونوپولسٹک کنٹرولز، ہیجمنی، یہ کنٹرولز، ان چیزوں کو روکنے کے لیے جو میں نے کہا کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ کس وجہ سے کیا جا رہا ہے. یہ کوئی 10 کا ہنسا کہاں سے آ گئی؟ 10 کمپنیز میں اگر ڈائریکٹر ہے تو اس کا کافی کنٹرول ہے. یہ نہ ہو کہ پوری انڈسٹری کو 4 ڈائریکٹر جو ہیں وہ کنٹرول کر رہے ہیں. جب وہ اسے کنٹرول کر رہے ہوں گے تو وہ پھر آہستہ آہستہ وہ پوری اکانومی کو کنٹرول کرنے والے 10 15 20 لوگ آ جائیں. تو اس سے سوسائٹی پر، اکانومی پر، اسٹیٹ پر کیا اثرات پڑتے ہیں. تو یہ دیٹ از اے کوڈ کہ اس سے زیادہ یہ کام نہیں ہو سکتا. دیٹ کین ناٹ گو بیونڈ دیٹ. اس کے علاوہ اسٹوڈینٹس، ہز نیم از ناٹ بورن، کہ ڈائریکٹر نہیں لگایا جائے گا اس شخص کو. دیٹ ہز نیم از ناٹ بورن آن دا رجسٹر آف نیشنل ٹیکس پیئر ایکسیپٹ ویئر سچ پرسن از اے نان ریزیڈنٹ. اگر نیشنل ٹیکس پیئر رجسٹر پر اس کا نام ہی اپیئر نہیں ہوتا تو ایسے شخص کو ڈائریکٹر نہ لگایا جائے.
یہاں ایکسیپشن ہے کہ نان ریزیڈنٹ پرسن کے لیے یہ شرط نہیں. اف ہی از دا ڈائریکٹر اٹ از ناٹ دی کنڈیشن فار ہم. اگر ریزیڈنٹ پرسن ہے اور اسے آپ ڈائریکٹر بنا رہے ہیں کسی کمپنی کا, تو ہز نیم مسٹ بی آن دا رجسٹر آف نیشنل ٹیکس پیئر, meaning thereby that a person who is becoming the director of a company must be a taxpayer. اب یہ کارپوریٹ گورننس کی بات ہے کہ آپ ٹیکس پے نہیں کر رہے اور آپ کمپنیز کے ڈائریکٹر اپوائنٹ ہو رہے ہیں, آپ کا کوئی نیشنل ٹیکس نمبر ہی نہیں. اٹ مینس یو آر ناٹ پیئنگ اینی ٹیکسز اینڈ اسٹل یو آر دا ڈائریکٹر آف اے کمپنی. تو یہ کوڈ آف کارپوریٹ گورننس اس بات کو واضح کر رہا ہے, اس بات کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ ٹیکس کلچر جو ہے وہ اس کو ڈیولپ کیا جائے. Those people who are paying the taxes, they should come forward as directors and they should participate in the activities of the corporate sector. So students, آپ نے دیکھا کہ ایس سی سی پی کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے. ایس سی سی پی کے پاورز اینڈ فنکشن سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ایس سی سی پی کون کون سے کام کرتی ہے. آپ کے اسٹاک ایکسچینجز, ان کی ریگولیشنز, ان کی پروموشن, کیپٹل مارکیٹ کی پروموشن, کارپوریٹ سیکٹر کی پروموشن, ایجوکیشن, ریسرچ, ریفارمز ان لا, وہ ڈفرینٹ اسپیکٹس آپ نے دیکھے جو کہ ایس سی سی پی کے دائرہ اختیار میں آتے, اور اس سے کارپوریٹ سیکٹر کو کتنا فائدہ پہنچتا. اس کے ساتھ ہی آپ نے ایپلیٹ سسٹم دیکھا, ایک اپیل کا سسٹم ہے, اگر انویسٹیگیشن ہیں تو اپیل بھی ہیں. تو یہ تمام سسٹم آپ نے ایس سی سی پی کا دیکھا. اس کے بعد ہم نے بات کی کارپوریٹ گورننس. اس کے لیے ضابطہ اختیار ایک بنایا گیا ہے, ضابطہ کار ہے, ڈفرینٹ اختیارات دیے گئے ہیں, ان کا استعمال کیسے کیا جائے گا, بائی دی ڈائریکٹرز اینڈ دی ادرز, ہاؤ دے ول ایکسرسائز اٹ اینڈ ہاؤ دیٹ شوڈ بی ایکسرسائز. تو یہ کچھ امپورٹنٹ اسپیکٹس تھے جو ہم نے آج ڈسکس کیے. وی شیل کنٹینیو ود دیٹ. آج کا لیکچر یہیں پر میں ختم کرتا ہوں. تھینک یو فار بینگ ود می. اللہ حافظ.